گھر سے نکلنے والے ہر شخص پر ٹیکس لگا دیں. بندہ جیسے ہی گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھے, اپنا گیٹ پار کرے یا دروازہ پار کرے تو ٹیکس لگ جائے اس پہ. آپ یقین کریں اس طرح کے انتظام سے خوشحالی آ جائے گی اتنی زیادہ کہ گورنمنٹ کو اور کوئی ٹیکس لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ اب گنجائش اسی کی رہ گئی ہے. بہت بڑی مہربانی کی پرائم منسٹر صاحب نے, 2 دفعہ سمری مسترد کر دی. اب پتہ نہیں سمری کہاں سے آتی تھی ان کو. اور کل جب انہوں نے کہا کہ جی وہ وزیر خزانہ صاحب آئیں گے اور ساتھ وزیر پیٹرولیم, تو سمجھ آ گئی تھی کہ آج بینڈ بجنے والی ہے اس قوم کی. 3 ہفتوں میں 71% پیٹرول مہنگا کیا ہے اور 80% لیوی بڑھائی ہے. پچھلی دفعہ 55 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا کیا تھا, اس دفعہ 55 روپے لیٹر لیوی بڑھا دی. اب رولا یہ ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عام آدمی کا خیال ہے تو پھر آپ کرتے ہی ہیں کہ وہ ٹیکس کم کرتے ہیں, جیسے آسٹریلین پرائم منسٹر نے کیا اور لوگ کرتے ہیں. اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم خطے میں تو خیر سب سے مہنگا پیٹرول خریدنے والی قوم بن ہی گئے ہیں. دنیا میں ہم دوسرے نمبر پہ آ گئے پر کیپٹا انکم کے حساب سے. اگر آپ دیکھیں اور افورڈنگ پاور دیکھیں تو صرف ایتھوپیا ہم سے وہ رہ گیا ایک سٹیپ آگے اور ہم اس سے پیچھے ہیں. بہرحال ہم نے بھی چونکہ زندگی میں طے کیا ہوا ہے کہ اسی طرح سے چلنا ہے. اب ہم نے آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی بھی کرا دی ہے کہ روپی پہ کنٹرول ہم نہیں کریں گے. اب جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیویلویشن اگر ہوگی تو ظاہر ہے روپی کی بھی ہوگی, تو اس حساب سے پھر آپ دیکھ لیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. انٹرسٹ ریٹس بڑھانے جا رہے ہیں ہم, وہ بھی ہم نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی. آپ یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف وہ بھائی ہے جو بھتہ خور بھائی نہیں ہوتا, آرڈر لگاتا ہے کہ جاؤ یار یہ بھتہ لے کے آؤ, اور وہ ظاہر ہے وہ کس سے لے کے آتے ہیں بھتہ, جو سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں. سب سے آسان انہی سے لینا ہوتا ہے بھتہ, اور وہ لے لیتے ہیں. اب گورنمنٹ کلیم تو کرتی ہے کہ جی ہم نے دیکھیں اتنے اخراجات کم کر دیے, لیکن نظر نہیں آتا کہ وہ اخراجات کم کر رہے ہوں. دکھائیں کہاں کم کر دیے. کیا آپ نے وہ اپنے خصوصی جہازوں پہ سفر کرنا چھوڑ دیا؟ کیا آپ لگژری گاڑیاں نہیں خرید رہے مزید؟ ہر بندے کے لیے تو یہاں لگژری گاڑیاں چاہیے, بہت ضروری چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی تو ایفیشینٹ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ججز ہیں. اور آئی ایم ایف کی بھی حالت سمجھ نہیں آتی. یہ جتنے مرضی اخراجات کریں, جتنی مرضی کیبنٹ بڑھا لیں, جو مرضی کر لیں, لگژری جہاز خرید لیں, انواع پیٹرول اور ہر چیز مراعات لے لیں, کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جیسے ہی کوئی غریب آدمی کو سبسڈی دینے کی بات ہوتی ہے, آئی ایم ایف کا بھائی کھڑا ہو جاتا ہے کہ خبردار تم نے 1 روپیہ بھی دیا اس میں سبسڈی میں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا, اور ہم فوراً ڈر جاتے ہیں. کیا کریں, آئی ایم ایف ہے اور ہمیں تو یہی لگتا ہے جو بتایا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نہ ہو تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہو. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ خوشحالی آنے والی تھی کہ جنگ آ گئی. اوہو, یہ تو سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب, اور شروع سے سن رہے ہیں. اور پہلے کچھ وزیر ڈیفینڈ کر لیا کرتے تھے اپنے پرائم منسٹر کو. یہ پہلا دور دیکھا ہے جس میں پرائم منسٹر کو عوام کا خون نچوڑنے پہ خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. بہرحال قوم تیار ہے, آپ ظلم بڑھاتے جائیں اور ہم سہتے جائیں گے, کیونکہ اور آپشن ہے کوئی نہیں. ہم زیادہ سے زیادہ بول لیں گے, لکھ لیں گے, اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اس لیے آپ کو آزادی ہے, آپ جس طرح سے چاہیں, جتنے ٹیکسز چاہیں, جتنی مہنگائی کرنا چاہیں کر لیں, کیونکہ آپ کی سفری اخراجات, آپ کے گھروں کے بل, مراعات, وہ سب ہم نے افورڈ کرنی ہے. اور اس لیے افورڈ کرنی ہے کہ آپ ہمارے حکمران ہیں اور ہم اس ملک میں آپ کے محکوم. بہت شکریہ.